ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ کائنات کے اندر جو مذہب امن کا درس دیتا ہے وہ مذہب اسلام ہے، ہر حوالے سے امن کا، صبر کا درس دیتا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو امن، سلامتی اور صبر کا درس دیتا ہو، حسن اخلاق، محبت اور چاہت کا درس دیتا ہو۔ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو اسلام کے برابر ان چیزوں کا لحاظ رکھتا ہو۔ تو لہٰذا اسلام کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، وہ ذاتی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے خوف ہے یا کسی کے لیے حزن ہے، ڈر ہے، تو اطمینان اور صبر یہ مومن کی بہت بڑی علامت ہے۔ بے صبری، واویلا، نوحہ، ماتم، پیٹنا، مارنا، شور و غل کرنا، گریبان پھاڑنا، ٹھیک ہے نا، یہ زمانہ جاہلیت کے دور کے باتیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسلام نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی بڑا مشکل مرحلہ آ جائے، مشکل وقت آ جائے، صبر کا دامن نہ چھوڑو۔ اسلام نے کامیاب اس انسان کو کہا ہے جس کے اندر چار چیزیں، چار علامتیں پائی جائیں۔ سورہ العصر دیکھ لیں، اس کے اندر اسلام نے مکمل انسان کی کامیابی کی حقیقت بیان فرما دی۔ والعصر فرمایا، قسم ہے زمانہ کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے ہر انسان۔ پھر آگے تخصیص کر دی، استثناء کر دیا کچھ لوگوں کو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ دو چیزیں، ایمان، نیک اعمال، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی وصیت کرتے ہیں، حق پر چلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ یہ چار چیزیں، ایمان، نیک اعمال، حق پہ ڈٹے رہنا، حق کی وصیت کرنا، صبر کرنا، صبر کی وصیت کرنا، یہ چار چیزیں ہیں بنیادی طور پہ انسان کی کامیابی کے لیے۔ یہ چار چیزیں اگر انسان کے اندر ہیں وہ کامیاب ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہم ایمان لائے، الحمدللہ لائے، ہم مومن ہیں، کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہیں، اس میں تھوڑا ہم کمزور ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اعمال کے اندر خلل ہوتا ہے، غلط راستے، ادھر ادھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں ہمارے۔ اور دوسرا ہے کہ اپنا تیسرا ہے کہ حق، یقیناً ہمیں چاہیے کہ ہم حق پر چلیں، حق کی وصیت کریں۔ چوتھا ہے صبر، صبر کرنا بھی، صبر کی وصیت بھی۔ کبھی کوئی مشکل آ جائے، وہ معاشی لحاظ سے، وہ جانی لحاظ سے، وہ کسی بھی معاملے میں، تو انسان ہر حوالے سے صبر کرے، اطمینان کے ساتھ رہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک جو صبر کرتا ہے نا، اللہ اسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر کا اجر یہ ہے کہ جو صبر کرے گا پروردگار اس کے ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے صبر کرنے والے کا۔ صبر کرنا انبیاء کا شیوا ہے، صبر کرنا انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ تو لہذا کسی بھی معاملے کے اندر بے صبری گناہ کبیرہ حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بے صبری، واویلا یا ایسا معاملہ جو اپنی ذات پہ ظلم و ستم ہے، اس طرح کا معاملہ انسانی تاریخ میں، انسان کے پیدا ہونے سے تا قیامت تک کسی امت میں، کسی قوم میں ایسا معاملہ کہ اپنی جان پر ظلم کیا جا رہا، اسے عبادت سمجھا جائے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے۔ اٹھا کے دیکھیں قرآن کو، حدیث کو، انسانی تاریخ کو، کہ پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں کبھی ایسا رواج رہا ہو کہ اپنے اوپر ظلم کریں یا اپنے دکھوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اوپر ستم کریں اور اسے عبادت اور نیکی سمجھا جائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، منع ہے یہ چیز۔
اللہ نے سنجیدگی کا حکم دیا ہے۔ اسلام ایک اطمینان کا درس دیتا ہے، سکون کا درس دیتا ہے، پیار محبت کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام حسن کا درس دیتا ہے، اخلاق کا درس دیتا ہے۔ یہ واویلا اس طرح کے معاملات اسلام کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، دوسری جلد صفحہ 173 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح چیخ و پکار کرے، ٹھیک ہے نا، بخاری کی روایت ہے، جو بندہ زمانہ جاہلیت کی طرح مشکل وقت میں، پریشانی میں، غم میں، حزن میں، خوف میں واویلا کرے، چیخ و پکار کرے، گریبان چاک کرے، زمانہ جاہلیت کے دور کی یہ رسمیں اس کے اندر پائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمارے دین پر بالکل نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بندے کا، جس کے اندر صبر ہی نہیں ہے، جو بے صبری کرتا ہے، جو واویلا کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تماچے مارتا ہے منہ پہ، گریبان چاک کرتا ہے، ایسا بندہ ہمارے دین پر بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں نے زمانہ جاہلیت کی 4 عادتیں ایسی ہوں گی جو میری امت ترک نہیں کرے گی، یعنی 4 عادتیں میری امت کے اندر زمانہ جاہلیت کی موجود رہیں گی، اسلام کے باوجود میری امت کے اندر اسلام راسخ ہوگا، اسلام کے ہونے کے باوجود بھی میری امت کے اندر 4 عادتیں ایسی پائی جائیں گی جنہیں اسلام منع کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے اندر پائی جائیں گی، وہ زمانہ جاہلیت کی عادتیں تھیں، اسلام منع کرتا ہے پھر بھی میری امت میں پائی جائیں گی 4 عادتیں۔ وہ کون سی 4 عادتیں ہیں؟ فرمایا کہ سب سے پہلی عادت میری امت میں یہ ہوگی کہ حسب پر فخر کرنا، ٹھیک ہے نا، اپنے حسب پر فخر کرنا، دوسرے کے نسب پر تان کرنا، سمجھ آئی نا، کہ میں فلاں قوم سے تعلق رکھنے والا ہوں، یہ تو چھوٹی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قبیلے قومیں تعارف کرانے کے لیے، پہچان کے لیے بنائی ہیں، فخر کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک برتری کا معیار تقوی پر ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اپنے آپ کو کیا کچھ کہلاتا ہے، اس کا کردار غلیظ قسم کا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ سادہ، جو ہمارے ایک تصورات میں ایک قوم کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک بہترین انسان یہ ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ پہلی چیز میری امت میں یہ پائی جائے گی کہ میری امت کے لوگ حسب پر فخر کریں گے، اپنے حسب پر، دوسرے کے نسب پر تان کریں گے۔ تیسرا فرمایا کہ ستاروں سے بارش طلب کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز میری امت میں پائی جائے گی۔ آج کل بھی ہیں اسی طرح کے کچھ معاملات، یعنی کچھ ہمارا وہ طبقہ جو پیر کہلانے والا ہے، پیروں کی بات نہیں کریں ہم، مین اولیاء کی بات نہیں کریں، اللہ معاف کرے، دوسرا طبقہ جنہوں نے ایک ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے، ان کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں، جا کر وہ مرید طبقہ جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوتے ہیں، جنہیں بارش کی اصل ضرورت ہوتی ہے، پھر وہ پیر صاحب کو ہدیہ دینے کے ساتھ ساتھ پھر گزارش کرتے ہیں کہ حضور کو بارش کا سلسلہ فرما دیں، تو پیر صاحب پھر وہ کس طرح کے معاملات کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعے بارش کے معاملات، یہ مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ نوحہ کرنا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کی چوتھی بات جو پائی جائے گی نا، وہ نوحہ کرنا ہوگا، اور نوحہ کرنا عورتوں کا طریقہ تھا زمانہ جاہلیت کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ وہی روایت آگے جا رہی ہے، فرمایا کہ ایسی عورت جو نوحہ کرتی تھی، وہ توبہ کیے بغیر اگر مر گئی تو اسے خارش دار قسم کی قمیضیں پہنائی جائیں گی اور سیسا پگھلا کر اس کو پلایا جائے گا قیامت کے دن، یہ اس کو سزا ہوگی۔ نوحہ کرنے والی عورت کے متعلق یہ تذکرہ ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں کچھ مسلمان کہلانے والا مرتب کا نوحے کے اندر مبتلا ہو گیا، تو نوحہ کرنا اس قدر سنگین ہے، فرمایا کہ ایسی عورتیں انہیں یعنی خارش دار قسم کی قمیضیں پہنائی جائیں گی جو نوحہ کرتی ہیں، اور یہ چوتھی چیز ہے جو زمانہ جاہلیت کی ہے، میری امت کے اندر پائی جائے گی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ یہ
کئی کتب حدیث میں، مثال کے طور پہ مسلم کے اندر، ابو داود، نسائی، مسند احمد، ان تمام کتب حدیث میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی عورتوں پر اور سننے والی عورتوں پر لعنت فرما دی ہے۔ کتب سیاق کی روایت ہے، یاد رکھیں۔ نوحے کا مطلب ہے واویلا کرنا، ٹھیک ہے، اللہ کی ناشکری کرنا، مجبوری پر، پریشانی پر ایک غم کا ایسا اظہار کرنا کہ چیخ و پکار ہو دور دراز تک، اور عجیب عجیب الفاظ نکالنا، اسے نوحہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ناشکری ہے اور یہ اپنی ذات پر ظلم و ستم ہے جس کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ تو فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو نوحہ کرتی ہیں اور نوحہ سنتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ کہہ رہا ہوں، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، میں احساس رکھتے ہوئے ایک سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ، یہ نہج البلاغہ کتاب کا نام ہے، یہ دوسرے مکتبہ فکر کی ایک بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر بقدر مصیبت انسان کو عطا فرماتا ہے۔ جس قدر انسان پر بوجھ طاری ہوتا ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے نا، اس کے برابر اللہ تعالیٰ انسان کو صبر بھی عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر ایک مرتبہ مار لیا، حضرت علی فرماتے ہیں زانوں پر، یعنی اسی طرح مار لیا اور ہائے کر لیا، یہ ناشکری کی علامت ہے۔ اور مشکل وقت میں ایسے کرنے والے انسان کے پچھلے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اس قدر حکم ہے صبر کرنے کا۔ تو جو صبر کرنے والا صابر ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی ذات صبر کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جو معاملہ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو صبر یہ انسان کی کامیابی میں سے ایک بہترین علامت ہے۔ ایمان، نیک اعمال، حق اور صبر، یہ چار چیزیں یاد رکھیں جو اسلام نے ہائی لائٹ کر دی۔ فرمایا یہ چار چیزیں ہیں، ان پر اگر تم پورا اترتے رہے تو تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضرت یہ ایک بہت بڑی ان کی کتاب ہے، جلاء العیون، ملا باقر مجلسی نامی شخص ہے، جلاء العیون حیات القلوب، یہ ان کی کتاب ہے مین، اس کی جلد دوسری ہے، صفحہ نمبر 293 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچے گھر میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ عجیب تھی، رو رو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی مبارک کو گیلا کیا ہوا تھا، پوری داڑھی مبارک گیلی ہو چکی تھی روتے روتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے عرض کی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کس چیز نے آپ کو اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا، کیوں اس قدر آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، دراصل بات یہ ہے کہ جب مجھے آسمانوں پر بلایا گیا اور جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، تو میں نے جہنم کے اندر کچھ اپنی امت کی عورتوں کو دیکھا کہ جن کی شکلیں مسخ کر دی گئی اور ان کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر دیا گیا ہے، ان کی اپنا شکلیں جو ہیں وہ انسانوں والی نہیں رہی، پیٹوں میں آگ ہے، وہ چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں۔ ان کے اس عذاب اور تڑپ کو، ان کی بے چینی و بے قراری آج یاد کر کے میں محمد رو رہا ہوں اس قدر۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورتیں جہنم میں چلی گئی، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی اور ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر دی گئی، یہ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سا گناہ کرنے والی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دو گناہ کرتی تھی، دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ حشر ہو رہا تھا جہنم کے اندر۔ یا رسول اللہ، وہ کیا وجوہات تھی؟ فرمایا ایک وجہ یہ تھی کہ وہ نوحہ کرتی تھی، ماتم کرتی تھی، واویلا کرتی تھی مشکل وقت میں، بے صبری کرتی تھی، اور تیسری وجہ فرمایا حسد کرتی تھی، ان کے اندر بغض تھا عورتوں کا آپس میں۔ حسد اور نوحہ کرنے کی وجہ سے پروردگار نے ان کو سزا یہ دی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ عورتیں جہنم کے اندر صورتیں مسخ کر دی گئی اور ان کے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر دی گئی اور وہ رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار تھے۔ تو ہمارے ہاں تو کچھ عجیب طرح کے معاملات اس چیز کو
میں اعتراض نہیں کر رہا، میں ایک احساس کرتے ہوئے اللہ کی عزت کی قسم بس میں احساس کرتے ہوئے سمجھا رہا ہوں خدا کے لیے یار کچھ سوچیں، کیا یہ عورت کا مقام ہے؟ یہ عورت کی عزت ہے کہ بالوں کو کھول کر بکھرے ہوئے بال اس میں سوئیں وغیرہ ڈال کے اور عجیب طرح کی حالت، پاؤں میں جوتا بھی نہ ہو، دوپٹہ بھی نہ ہو، روڈوں پہ اس طرح کی گھومتی ہماری خواتین پھرتی نظر آئیں؟ کیا یہ سید کائنات کا طریقہ تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی خواتین نے یہ کیا تھا کیا؟ نہیں میرے بھائی، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ شروع ہوا، یہ کوئی بد دعا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ اس طرح کے معاملات بالکل غلط ہیں، اسلام کے اندر ایسی چیز بالکل نہیں ہے۔ بلکہ یہ مارکہ کربلا جب لگا تھا نا، تو جب تمام جوان شہید ہو گئے تھے، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، آپ اپنے خیمے میں اندر آئے، آپ جنگ کے لیے تیار ہو کے میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے۔ میدان میں یہ روایت انہی کی کتابوں کے حوالے سے حیات القلوب، ملا باقر مجلسی، جلاء العیون، ان تمام کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو آپ واپس آئے تو آپ نے آ کے گھر کے اندر درس دیا، خاص طور پہ اپنی بہن کو سمجھایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میری بہن، یہ فارسی کے اندر ان کی کتابیں روایت موجود ہیں، فرمایا میری بہن میں جا رہا ہوں، جب ان ظالموں کے ظلم میں چلا جاؤں گا اور ان ظالموں کی تلواریں میرے جسم پر چل رہی ہوں گی، تجھے میں وصیت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کوئی بعد میں دیکھنا چاہے، صرف آپ لوگ نہیں، آن کیمرہ پوری دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر رابطہ کرنا چاہے، یہ الفاظ ہو موجود ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن کو یہ وصیت کی تھی، جاتے ہوئے جنگ کرنے سے پہلے، شہادت سے چند لمحہ پہلے یہ وصیت فرمائی، فرمایا میری بہن میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ جب ان ظالموں کی تلواریں میرے جسم پر چل رہی ہوں تو میں تمہیں وصیت یہ کرتا ہوں، نہ واویلا کرنا ہے، نہ گریبان چاک کرنا ہے، نہ شور و غل کرنا ہے، صبر کرنا ہے اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ یہ چیخ و پکار، یہ واویلا کرنا، یہ ماتم کرنا، یہ ہمارا نہیں، یہ ہمارے دشمنوں کو کے مقدر میں ہوگا۔ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ کہے تھے، اور خیموں سے کوئی اس طرح کی چیخ و پکار، کوئی واویلا اس طرح کا اگر کہیں کسی تاریخ میں آیا ہے تو وہ بالکل من گھڑت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا گھرانہ تھا، یہ صابرین تھے، انہیں علم تھا کہ آج یہاں دنیا سے شہادت، تو آگے اللہ کے محبوب ہمارے انتظار میں ہیں، آگے ہمارا باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہمارے انتظار میں ہے، ہمارا نانا ہمارے انتظار میں ہے۔ ان پانوں کی، یہ ادھر کی دنیا کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ آب کوثر کے چشمے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا ان چیزوں کا علم تھا، انہوں نے بالکل واویلا، بالکل بے صبری نہیں کی تھی، صبر کا دامن تھاما تھا، نماز پڑھتے رہے، خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی رہی۔ جو بھی ظلم و ستم ہوئے تھے انہوں نے واویلا بالکل قطع نہیں کیا تھا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی، فرمایا کہ واویلا نہیں کرنا، بے صبری نہیں کرنی، امن کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ کوئی قیدی بنایا جاتا ہے، کوئی زنجیریں وغیرہ اس طرح کا، یہ کیا مذاق ہے یار؟ اگر ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا ہے تو یہ زبردستی کیا گیا ہے۔ انہوں نے میدان کربلا کے اندر اس قدر مجبوری کے باوجود، اس قدر ظلم و ستم کے باوجود، پردیسی کا عالم، پیاس کی شدت اور ہر طرف سے دشمن کے باوجود نماز نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارا یہ طبقہ دیکھیں کس قدر نماز پڑھتا ہے، اور معاملات وہ کیے جا رہے ہیں جو یزیدیت کی طرف سے ہوئے تھے، بچوں کو قیدی بنا کے۔ بھئی یہ تو ان کو مجبور کیا گیا تھا، یعنی ان کا وہ مجبورانہ انداز، ان کا وہ قیدی بننا، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، یہ ہمیں بڑا پسند آیا کیا کہ وہی انداز بار بار اپنائے جا رہے ہیں ہم؟ ان کا انداز تو یہ تھا کہ 80 تیر و تلوار کے زخم کے باوجود امام علی مقام امام حسین نے میدان کربلا کی تپتی ریت پر بھی نماز کو قضا نہیں کیا تھا۔ یہ سبق تھا ان لوگوں کا۔ ہم نے عجیب تماشے لگا رکھے ہیں، خدا کے لیے اس طرف متوجہ ہوں۔ اور دوسرا دکھ یہ ہے کہ آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ صحابہ کے متعلق عجیب زبان درازی کی جا رہی ہے۔ بہرحال ایک
ایمان کی حرارت ہے کہ ایک بندے کو جذبہ آتا ہے، جنون آتا ہے، غیرت آتی ہے، وگرنہ اگر کتے بھونکتے رہیں چاند ستارے سورج کو تو ان کی روشنی میں مدھم پڑ جائے گی کیا؟ نہیں۔ صحابہ جو ہے نا وہ ستاروں کی مثل ہیں، ان کی روشنی کبھی مدھم پڑنے والی نہیں ہے کسی کی بکواسہ سے، کسی کے بھونکنے سے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ صحابہ کی محبت کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا بھی ضروری ہے نا۔ ادھر تو سارا سلسلہ ہی متے کا ہے، متے کے علاوہ تو کسی کی پیدائش ہو نہیں رہی، اور پھر صحابہ کو کافر کہنا ہی ان لوگوں نے۔ یہ شاید کوئی کہے کہ حضرت اس قدر سختی، ایک ایمان کی حرارت ہے، اللہ کی عزت کی قسم جو الفاظ ہم سن رہے ہیں صحابہ کے متعلق وہ قابل برداشت نہیں، یاد رکھیں۔ میری ذاتی طبیعت نہیں کہ میں یہاں مجمع میں بیٹھ کر اس طرح کے سنگین قسم کے لفظ بولوں۔ ایک غیرت ہے، ایک جنون آتا ہے یار، یہ کوئی انسانیت ہے یار۔ اور ابو بکر عمر کے متعلق ایسے ایسے الفاظ کہ وہ انسان کے ایک عام سادہ آدمی کے متعلق نہ بول سکے، اور پھر ہمارے ہاں ہماری عوام وہ کہتے نہیں 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 حضرت آپ اس طرح کی بات نہ کریں۔ ادھر سے صحابہ کو علیاذ باللہ کافر کہا جا رہا ہے، آگے سے نعرہ بازی ہے، آگے سے داد دی جا رہی ہے، آگے سبحان اللہ، ان کا مجمع اٹھ کھڑا ہوتا ہے صحابہ کے خلاف جب بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب ہم ان کے متعلق کوئی ہائی لائٹ کرتے ہیں بات، ہماری طرف سے سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری عوام نہیں نہیں حضرت اس طرح امن کے ساتھ رہیں۔ بھئی یہ امن ہے؟ میری ذات کو کوئی گالی دے میں اس کا ایکشن لوں، میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے میں اس کا ایکشن لوں، میری عزت پر کوئی حملہ کرے میں فی الفور اس کا بدلہ لوں۔ ابو بکر عمر پر زبان درازی ہوتی رہے اور میں امن کا نام لوں اس وقت، یہ امن نہیں ہے، یہ ایمان کے حوالے سے غیرت ختم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا تھوڑا سا ہم بھی کبھی متحرک اگر ہوں، جذباتی نظر آئیں، وہ ایمان کی حرارت ہوتی ہے، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا، آپ کو پتہ چلے گا فرقہ واریت کون پھیلا رہا ہے، کون فتنہ فساد کرنا چاہتا ہے امت کے اندر، کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اندر مکمل طور پہ تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہی طبقہ ہے۔ ہم نہیں چاہتے ممبروں پہ بیٹھ کے عوام الناس میں اس طرح کی بات کرنا، ہم امن چاہتے ہیں، ہم شانتی چاہتے ہیں، ہم اطمینان چاہتے ہیں، ہم حسن اخلاق کے داعی ہیں، ہم اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے متعلق تبصرہ کرنا بھی ہم ایک توہین سمجھتے ہیں، پر مجبوری کہ ہماری عوام بھی سادہ ہے نا، پھر وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہے نا۔ اس لیے خدا کے لیے ہم ایک گزارش کرتے ہیں مؤدبانہ، اطمینان کے ساتھ رہیں، اسلام کی حقیقت کو دیکھیں، اسلام ہم تک کیسے پہنچا۔ یہ صحابہ کی محنت تھی، یہ انہوں نے مشقتوں کا سامنا کیا، قربانیاں دی، ہم تک اسلام پہنچا۔ اب انہی کے متعلق اس طرح کی بات چیت ہوتی رہے تو کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے، دل میں برا تو جانے یار۔ ایمان کم از کم ہمیں اندر سے جھنجھوڑے تو صحیح، ہمیں ہلائے تو صحیح، بندے تو کیا کر رہا ہے، تیری ایمان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ ذاتی غیرت کے لیے بڑا جذبہ اور جنون ہے۔ صحابہ و اہل بیت اور ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کے متعلق اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں تو ہم ٹس سے مس تک بھی نہ ہوں، تو یہ ایمان کی بالکل کمزوری ہے، یاد رکھیں۔ اچھا، اگلا ایک شرعی مسئلہ اس طرح کی ایک بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ 10 محرم تک، 1 محرم سے 10 محرم تک نئی شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی اس طرح کا، وہ اپنی گھر والیوں کو پیچھے میکے بیچ دیتے ہیں، اور میاں بیوی کے تعلق کو محرم کے ان 10 دنوں میں بالکل کراہت محسوس کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بے ادبی ہے، ادب کا مقام ہے، احترام کے طور پر میاں بیوی کے تعلق کو منقطع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، غلط بات ہے، غلط بات، یاد رکھیے۔ یہ کس نے کہا ہے، کہاں سے یہ چیز آئی ہے؟ کیا میاں بیوی کا آپس کا تعلق بے ادبی ہے؟ اگر ہم اس مہینے مقدس ایام کا احترام کرتے ہوئے کر رہے ہیں، کیا میاں بیوی کے آپس کے تعلقات یا میاں بیوی کے معاملات جو ہیں یہ بے ادبی ہے؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی بیویوں کے ساتھ یہ تعلقات نہیں تھے؟ اگر اس کو بے ادبی کہتے ہیں تو علی اعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے انبیاء بے ادبی کرتے رہے؟ خدا کے لیے شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ اپنے ذہنوں میں خلل ہے، اس چیز میں کوئی ادب اور بے ادبی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بیویوں کے ساتھ ہر قسم کا تعلق جو عام طور پہ ہوتا ہے، ان ایام میں بھی ہم وہ تعلق قائم کر سکتے ہیں، شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ شریعت کے اندر عوام الناس میں پتہ نہیں یہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں،
اور 10-10 دن تک، بلکہ کئی لوگوں نے مجبور ہو کے بتایا کہ ہم تو بڑے مجبور ہیں، ٹھیک ہے نا، یہاں تک کہ چند ایک دن پہلے مختلف جگہوں سے دوست ہیں فون آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت گھر رہ کر بھی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی گھر والوں کو پیچھے بھیجو، فلاں فلاں، بڑے مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ غلط ہے، اس طرح کی رسموں سے ہم دور ہوں، اور یہ زمانہ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں۔ ہم اسلام کو دیکھیں، اسلام کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کس قدر خرافات ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں اسلام کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔